اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں پارہ یعتذرون الیکم۔ اس کے پہلے صفحے کے اوپر 3 احکام بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے۔ 10ویں پارے کے آخر میں ان منافقین کا ذکر تھا جو جہاد میں نہیں گئے، بہانے بناتے رہے، اپنے معاملات پیش کرتے رہے۔ یہاں 11ویں پارے کے پہلے صفحے پر بھی انہی کا ذکر ہے۔ واپسی پر منافقوں کے 3 باتیں جو اللہ تعالیٰ نے وہ نبی علیہ السلام سے بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ، منافقوں سے آپ کو آ کے عذر پیش کریں گے تو آپ نے لا تعتذروا، ان کا کوئی عذر آپ نے قبول نہیں کرنا۔ دوسری بات، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے یہ کہی گئی اس پہلے صفحے کے اوپر کہ آپ اعراض کریں ان سے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ، وہ گندے ہیں، ان کا ٹھکانہ مأواہم جہنم، اللہ اکبر۔ تیسری بات کہ اے پیغمبر وہ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ آپ سے قسمیں کھائیں گے اپنے صفائی کے اندر تو آپ ان سے راضی نہ ہوں۔ یہ 3 باتیں کی، اور اس کے بعد الاعراب اشد کفرا ونفاق، یہاں سے فرمایا کہ دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں بدو، یہ سخت دل ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 97 سے لے کر 99 تک یہ آپ نے اللہ نے بیان فرمایا کہ کچھ بدو جو تھے دیہاتی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کو چٹی سمجھتے تھے، اور کچھ بدو دیہاتی لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ذریعہ، اس کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ آیتیں دونوں کھڑی ہیں اس آیت کے صفحے کے اوپر۔ اس کے بعد اگلے پیج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار کا تذکرہ فرمایا۔ منافقین کی ایک مسجد تھی، تو اس کے افتتاح کے لیے نبی علیہ السلام کو بلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا، مسجداً زرارا و کفرا، یہ مسجد بنائی گئی ہے ضرر پہنچانے کے لیے، کفر کی باتیں کرنے کے لیے، تفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ کوئی مسجد نہیں ہے، یہ کافروں منافقوں کا ایک اڈا بنا ہے، تو اس میں آپ ہرگز نہ جائیں۔ مسجد زرار کی مذمت کے بعد مسجد قباء اور اہل قباء کی تعریف کی آیت نمبر 108 کے اندر۔ اہل قباء جو تھے یہ بڑے پاکیزہ لوگ تھے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنین کی یہاں سے تعریف بیان کی کہ اللہ نے ان کا سب کچھ خرید لیا ہے، کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے مومنوں کی ہر چیز جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ نبی علیہ السلام کو منع کر دیا گیا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا، مشرکوں کے لیے آپ نے بخشش کی دعائیں نہیں مانگنی۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، آیت نمبر 118 کے اندر 3 صحابہ جو تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم، ان تینوں کی توبہ کا یہاں آیت نمبر 118 کے اندر ذکر ہے۔ اللہ نے ان صحابہ کی توبہ قبول فرمائی۔ سورۃ توبہ کے آخر میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما، شفیق مہربان نبی اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے شفیق رؤوف الرحیم قرار دیا ہے۔ اے شفیق، اے مہربان پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ سے دور ہوں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ آپ سے منہ پھیریں تو آپ کے غم کو دور کرنے کا اللہ نے طریقہ یہ بتایا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، مجھے اللہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد آگے سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس کے اندر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اسی وجہ سے اس کا نام بھی سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ مکہ کے آخری دور کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ سورۃ توبہ میں ہتھیار سے جہاد کا حکم تھا، اس سورت کا عملی جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے جو عنوان ہیں مشرکین کے عقائد اور ان کے مطالبات اور اعتراضات کے جوابات ہیں، اور اس طرح مشرکین کا رسالت کا انکار کرنا۔ یہ شروع کے اندر آپ دیکھ لیں سورہ یونس کے اندر، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل، ہم ایسے آدمی کو اپنا رسول مان لیں کہ جو ہم میں سے اس کے اوپر وہ کہتا ہے مجھ پر وہی آتی، یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی رسالت کا انکار کیا، جادوگر قرار دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، آگے توحید کے دلائل بیان کیے۔ اس کے بعد کفار کا پہلا مطالبہ ہے کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسَ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، کہ اگر تو سچا ہوتا تو ہم نے تیرا انکار کیا ہے، تو اس کے بدلے میں عذاب آنا چاہیے تھا، عذاب نہیں آ رہا تو سمجھو تو سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔
تو اللہ نے فرمایا کہ فنادر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، اگر ہم لوگوں کو اس طرح ان کے مطالبوں یا ان کے انکار پر مارنا شروع کر دیں تو بچے گا کوئی نہیں دنیا پر۔ کافروں کا دوسرا مطالبہ یہ تھا، اے پیغمبر اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کتابیں نازل کرنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ اس کے بعد فلما ان جاءهم اذا يبغون في الارض بغیر الحق یا ایھا الناس انما باغیکم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین کے عمل سے توحید کا اللہ نے ثبوت دیا کہ جب تم مشکل گھڑی میں ہوتے ہو، پھنس جاتے ہو پانی کے اندر، پھر کس کو پکارتے ہو؟ نہ تمہارے لات کام آتا ہے، نہ عزا آتا ہے، نہ منات، نہ حبل، صرف ایک اللہ کام آتا ہے۔ اس لیے اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے جنت کی، دار السلام کی، آؤ اس کی طرف۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض سے کائنات کی تخلیق میں جتنے یہ جھوٹے خدا معبود ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ اللہ نے مشرکوں سے سوال کیا کون تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہے؟ کون ہے کانوں کا آنکھوں کا مالک؟ اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے؟ اللہ نے سارے توحید کے دلائل بیان کیے۔ پھر آگے فاتو بصورت من مثلی، قرآن کی یہ صداقت کی دلیل ہے، اعجاز ہے قرآن کا، یہ چیلنج ہے کہ آج تک کوئی کافر اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکے۔ اس کے بعد اگلے پیج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مشرکین نے دوبارہ جو ہے عذاب کا مطالبہ کیا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی، اللہ نے آگے موضوع شروع کر دیا۔ آپ پیغمبر کہہ دے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے لیے کسی نقصان اور نفع کا۔ اس کے بعد قیامت برحق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے لوگ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، کیا پیغمبر یہ قیامت کا واقع ہونا حق ہے؟ اے پیغمبر کہہ دے اللہ کی قسم اس کا واقع ہونا حق ہے۔ قرآن کے اندر سورہ سبا کے اندر قسم اٹھا کر کا، سورۃ جو ہے تغابن کے اندر، اور یہ تیسرا مقام ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے 3 قسمیں اٹھا کر کہی ہیں کہ قیامت کا وقوع یہ حق ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، قرآن کا تعارف کرایا، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو میرے ولی ہوں گے قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں تیسرے پاؤ سے آخری جو پاؤ ہے قصہ نوح علیہ السلام اور قصہ یونس اور قصہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، اور اس کے بیان کا مقصد نبی علیہ السلام کو تسلی ہے۔ اور حضرت نوح کے قصہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا نکبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، کہ خطبہ کھڑے ہو کے دینا چاہیے۔ سورہ جمعہ کے اندر بھی ہے کہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور حدیثوں کے اندر ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ کہے کہ نبی بیٹھ کے خطبہ دیتے وہ بندہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ کی سرکشیوں کے خلاف بد دعا کہ اللہ تو نے ان ظالموں کو، ان کافروں کو اتنا مال دیا اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے، اللہ ان کو نیست و نابود کر، یہ بد دعا تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا آمنت انہ لا الہ الا کہنے لگا، اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ فرعون کی لاش کو رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بنا دیا۔ آگے فرمایا بوانا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر ہم نے بڑے احسان کیے، ارض فلسطین کے اندر ہم نے ان کو جگہ دی، سرسبز علاقہ دیا، رزق دیا۔ اس کے بعد قوم یونس کا تذکرہ کیا کہ آیا عذاب اللہ نے ٹال دیا۔ آخر کے اندر اعلان فرمایا اے پیغمبر اعلان حق کریں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، عبادت صرف اللہ کی۔ آخر میں فرمایا پیغمبر آپ مومن بنیں، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ہے کہ میں مومن